Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے جو وظائف اذکار کا جو سلسلہ ہماری جاری ہے اس حوالے سے میں بات بھی کروں گا اور کچھ وظائف بھی بتانا چاہوں گا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آج کل کے حالات اگر دیکھے جائیں اور معاملات کو دیکھا جائے تو کافی سارے مسائل لوگ بڑے پریشان حال ہیں اور دنیا اس پریشانی کی وجہ سے بڑے معاملات کی وجہ سے حالات سے تنگ ہیں. ایک تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کمزور ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. نمبر 2، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. جب اپنا محاسبہ کریں گے اعمال کے حوالے سے بھی کریں گے اور مال کے حوالے سے بھی کریں گے. یہ دو قسم کے محاسبہ ہیں. ایک اعمال کہ ہمارے اعمال کہاں پر ہیں، ہم جو اعمال کر رہے ہیں گویا کہ وہ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دن کو پورا دن کہاں کہاں گئے، کہاں پہ کیا 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 ہے. وہ سال رات کو بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اچھا کیا یا برا کیا. اگر خدا نخواستہ ہم نے برا کیا تو اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے، اگر اچھا کیا ہے تو اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 2، مال کے حوالے سے ہے کہ کیا مال ہم نے جو کمایا یا جو روزی کے لیے نکلے تھے کیا وہ روزی ہم نے حلال کمائی. اگر وہ حلال کمائی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ حلال نہیں کمائی، خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ ہوا حقوق العباد کے حوالے سے ہے، کسی کا دل دکھا کر، کسی کا دل دکھانے کے بعد اگر آپ نے وہ روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلائی یا خود کھائی، کھانا پینا میں استعمال کیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری وہ روزی یہ صحیح نہیں تو پھر ہمارے اعمال کیسے قبول ہوں گے. تو پھر ہمارے گھروں کے اندر طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. آج کل سب سے بڑے جو مسائل ہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے معاملات، بہت کیسز آ رہے ہیں. میاں کو گھر سے نکال دیا یا بیوی کو گھر سے نکال دیا، آپس میں بغض کینہ حسد نفرت کی فضا چل رہی ہے. تو اس حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. ہمارے اعمال جو ہیں انہیں درست کرنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے. ہم محاسبہ کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی. نمبر 2. نمبر 3، یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اگر گھر کے اندر ماحول دینی نہیں ہے، اگر دین کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، دین کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تو ہمیں جڑنا چاہیے، ہمیں دین کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے. جو لوگ دین کے ساتھ اپنی تعلق ہوتا ہے، وابستگی ہوتی ہے، وہ پریشان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، صبح اٹھنے کے بعد نماز کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام کریں، ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو. اور ہمیں ہر وقت یہ فکر ہونی چاہیے دین کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، دنیا بھی اور دین بھی دونوں ہے. اور جو گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں، گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ہم دین سے دوری ہوتی ہے. جب دین سے دوری ہوتی ہے تو ہمارے معاملات میں مسائل ہی ہوں گے. تو اس لیے میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑا فتنے سے بچنے کے لیے کیا ہے، گھر کے اندر کیا کرنا چاہیے. جو اس طرح کا ماحول جہاں پیدا ہو جائے وہاں پر کیا کریں، یا بدو ہو، ٹھیک ہے، محبت کا ہے، حب کا ہے یہ وظیفہ کہ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے وہی پڑھے جو جائز حاجات کے لیے پڑھے جائیں گے. میاں بیوی میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو بیوی میاں کا تصور کر کے اور میاں بیوی کا تصور کر کے یا بدوح اور یا والی، یہ دو حروف جو وظیفے میں نے آپ کو بتایا، اول 11 مرتبہ درود شریف کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد تصور میں رکھ کے دل دماغ کو خالی کر کے صرف اس وظیفوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں اگر میاں گھر چھوڑ کے چلا گیا تو وہ واپس آ جائیں گے، اگر بیوی چلی گئی تو واپس آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ صورت آپ یہ وظائف بالکل پابندی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور وظائف کے اوپر یقین رکھ کر
یقین اللہ کے ہونا چاہیے کہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے مسائل اللہ حل کرے گا، اور جادو اور جنات تعویذات کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تشخیص کا طریقہ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گھر کے اندر کافی مسائل ہو جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ طریقہ